1978 میں فرانسیسی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا منسوخ کروانے کے بعد امریکہ کی آنکھوں میں کوہٹا کھٹک رہا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ پاکستان اس جنگل بیابان میں کیا کر رہا ہے۔ امریکہ نے جہاں اپنے خلائی جہازوں اور جاسوسوں سے کام لیا، وہاں اسلام آباد میں مقیم چند سفارتکاروں کو بھی اس بات پر مامور کیا کہ وہ کوہٹا کے علاقے کی سیر کریں اور دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کوہٹا ایٹمی پلانٹ کی سیکیورٹی ISI کی ذمہ داری نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک علیحدہ سیکیورٹی آرگنائزیشن قائم تھی جو کلی طور پر خود مختار سربراہ کی قیادت میں اپنے فرائض انجام دیتی تھی۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت میجر جنرل ریٹائرڈ سید AZ نقوی کو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی سیکیورٹی کا سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ جنرل نقوی جب لاہور میں 10 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، میں ان دنوں کور ہیڈ کوارٹرز میں GSO-1 آپریشنز کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ہمارے باہم تعلقات کا آغاز اس زمانے میں ہوا، مگر بعد ازاں جنرل صاحب کی اسلام آباد آنے پر یہ تعلقات نئے سرے سے استوار ہو گئے۔ ہمارے درمیان پائی جانے والی پیشہ ورانہ ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر وہ کبھی کبھار ISI سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاونات کے لیے کہتے، یا کبھی ہمیں کسی عام کیس پر تحقیقات کرنے کے لیے بھی کہہ دیتے۔ ایٹمی ریسرچ کی تنصیبات اور ادارے، جن میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، روز اول ہی سے ہمارے دشمنوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر خاص کا نشانہ ہے، اور روز اول ہی سے دشمنوں کی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور یہ جان لیں کہ کوہٹا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فرانسیسی سفارتکار اس معاملے میں دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تفکر واقع ہوئے تھے، اور اکثر اوقات انہیں کوہٹا کے قریب و جوار میں جڑی بوٹیاں اور پتھر تلاش کرتے پایا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 26 جون 1979 کو اسلام آباد میں فرانس کے سفیر ایزیکی لینسی گرارک اور ان کے فرسٹ سیکرٹری جان فورلوٹ اپنی کار میں ایک ایسے ہی خفیہ مشن پر کوہٹا کی طرف روانہ ہوئے۔ فوٹوگرافی کا جدید ساز و سامان ان کے ساتھ تھا، اور ان کا ٹارگٹ کوہٹا کمپلیکس اور اس کے گرد و نواح کی تصویر کشی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مشن اتنا اساس اور عام تھا کہ خود سفیر صاحب علاقے کے سروے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس سروے پلان میں پلانٹ کی عمارت کو جانے والے راستوں، اس کے در و دیوار، اس کے گرد و پیش، سیکیورٹی کے سسٹم، حفاظتی انتظامات اور سارے ممنوعہ علاقے کا تفصیلی مطالعہ شامل تھا۔ کہانی ابھی دوستو جاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ فوٹوگرافی اور دیکھ بھال کا مشن تھا جو عام طور پر اس علاقے میں کیا جاتا ہے جہاں حملہ کرنا مقصود ہو۔ تاہم یہ بات ابھی تک راز ہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی سے انکار کے بعد فرانس کوہٹا کے بارے میں اس قدر تشویش میں کیوں مبتلا تھا، اور کس کے ایما پر اس نے اس خطرناک مشن پر اپنے 2 اعلیٰ ترین سفارتکاروں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایسے مشن کسی صورت بھی اعلیٰ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عمل میں نہیں لائے جاتے۔ معلوم نہیں اس مشن کی اجازت فرانس کے صدر سے حاصل کی گئی تھی یا وہ سرے سے اس سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ تاہم یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ فرانس کے سفیر کا مقصد محض کوہٹا کے فطری حسن سے لطف اندوز ہونا اور اس کی تصویر کشی کرنا نہیں تھا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ علاقے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کسی صورت بھی اس سیکیورٹی زون میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی یہاں آمد کا واحد مقصد علاقے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا تھا، تاکہ کوہٹا پر کسی زمینی یا فضائی حملے کی صورت میں 100% کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہیں کن حالات، کس چیز اور کن لوگوں نے ایک باعزت سفارتکار سے ایک گھٹیا قسم کا 207 جیمز بانڈ بننے پر مجبور کیا، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ تاہم ہمارے نزدیک یہ ایک نہایت ہی بچگانہ اور احمقانہ حرکت تھی۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، کہانی ابھی جاری ہے۔ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئکن کو ضرور پریس کریں۔